الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ والدین اور اولاد کے حقوق اور فرائض۔ اس کتاب کے مصنف ہیں مولانا محمد یوسف اصلاحی مرحوم رحم اللہ۔ حرف اولین، اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے جو انسانی زندگی کے ہر پہلو سے متعلق احکام دیتا ہے، جو انسانوں کو زندگی کے ہر شعبے سے متعلق رہنمائی دیتا ہے اور جو یہ سکھاتا ہے کہ صالح معاشرے کی تعمیر کیسے ممکن ہے۔ یہ نظام حیات اس خالق کائنات کی جانب سے دیا گیا ہے جو انسانی فطرت کا خالق ہے، اور ظاہر ہے جس نے خود فطرت بنائی ہو اس سے بہتر نظام کون دے سکے گا، کیونکہ اس سے بہتر کوئی دوسرا یہ جان ہی نہیں سکتا ہے کہ اس بنائی گئی مشینری کو کس طرح چلنا ہے۔ ہر کمپنی اپنی بنائی گئی مشینری کو استعمال کرنے کے لیے ایک یوزرز مینول دیتی ہے، اسی طرح اس کائنات کے بنانے والے اور اس نوع انسانی کے پیدا کرنے والے نے بھی ایک مکمل نظام حیات وضع کر کے دیا ہے کہ اگر معاملات اس کے مطابق ہوں گے تو پوری مشینری درست اور صحیح کام کرے گی، اور اگر خدا نخواستہ معاملات اس سے مختلف ہوں گے تو یقیناً پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ مکمل نظام حیات کا ایک اہم جز خاندانی نظام ہے۔ خاندانی نظام دراصل حقوق و فرائض سے عبارت ہے۔ جو کچھ کسی ایک کا حق ہے وہی دوسرے کا فرض ہے، اور جو کچھ کسی ایک کا فرض ہے وہ کسی دوسرے کا حق ہے۔ اگر حقوق و فرائض کی صحیح سمجھ اور ان کی ادائیگی کا پورا اہتمام ہونے لگے تو بہترین خاندان وجود میں آئیں گے، اور بہترین خاندانوں سے مل کر بہترین معاشرہ وجود میں آئے گا، جو ایک مثالی اور صحت مند معاشرہ ہوگا جس کی ضرورت ہم میں سے ہر ایک انسان کو ہے۔ افراد کے مجموعے کا نام خاندان ہے، اور اس خاندان کے دو اہم ارکان ہیں، والدین اور اولاد۔ اسلام نے والدین کے کچھ حقوق و فرائض متعین کیے ہیں تو کچھ حقوق و فرائض اولاد کے بھی متعین کیے ہیں۔ یہ دونوں ہی اجزاء خاندان کے ایسے اہم ستون ہیں کہ اگر ان دونوں کے معاملات صحیح ہوں اور حقوق و فرائض کا توازن درست ہو تو پھر صالح معاشرے کا ہونا یقینی ہے، اور اگر یہ دو بنیادی اجزاء اپنے معاملات میں درست نہ ہوں تو پورا خاندان اور اس سے بڑھ کر پھر پورا معاشرہ ایک عذاب بن جائے گا۔ لہٰذا اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ والدین اور اولاد کے حقوق و فرائض کی صحیح تفہیم ہو اور اس کی ادائیگی کی بھرپور کوشش بھی ہو۔ والد محترم جناب مولانا محمد یوسف اصلاحی کا زیر نظر مقالہ اس موضوع پر انتہائی مکمل، مدلل اور عملی ہونے کے ساتھ ساتھ دلوں کو کھینچتا ہے کہ صحیح راہ پر چل پڑے۔ یہ مقالہ جہاں ایک طرف دینی احکام کی واضح نشاندہی کرتا ہے وہیں دوسری طرف عمل پر اکساتا بھی ہے۔ یہ مقالہ دعوت کے دو بنیادی عناصر حکمت و موعظت حسنہ کی بہترین مثال بھی ہے، اور اس لائق ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ ہاتھوں تک پہنچایا جائے۔ کیا عجب کہ دل متوجہ ہوں اور عملاً ایک صالح معاشرہ وجود میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ محترم موصوف کو صحت و عافیت سے رکھے کہ اللہ نے ان کی زبان و قلم میں وہ تاثیر دی ہے جو دلوں کو موڑ دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کوششوں کو قبول فرمائے، آمین و بہ نستعین۔ والسلام علیکم۔ سلمان اسد، معین مدیر ذکرہ جدید، نئی دہلی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین اور اولاد کے حقوق و فرائض۔ اللہ کے قانون تخلیق کے مطابق جب انسان بچے کی شکل میں اس دنیا میں جنم لیتا ہے تو سب سے پہلے جن دو ہستیوں سے اس حساب کا پیش آتا ہے وہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ یہ دونوں نومولود پر نہایت مہربان، بے پناہ رحیم اور دل و جان سے قربان ہوتے ہیں۔ یہی دونوں نووارد کے دنیاوی وجود کا سبب ہوتے ہیں، اور بچہ ان دونوں کی محبتوں اور مہربانیوں کا مرکز ہوتا ہے۔ اس کی پیدائش پر یہ دونوں اس قدر خوش ہوتے ہیں کہ گویا دونوں جہاں کی دولت مل گئی۔
بچہ ان کے لیے اللہ کا وہ عظیم اور پیارا تحفہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی انہیں اپنی زندگی سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ اس ننھے منھے بے بس وجود کو پالنے اور پروان چڑھانے میں وہ جان و مال، آرام و راحت، صحت و توانائی اور عیش و سکون سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ بچے کو صحت مند، توانا، ہنستا کھیلتا، ہمکتا اور بچکانا حرکتیں کرتے دیکھ کر ان کا ہر غم غلط ہو جاتا ہے۔ دل کی گہرائیوں سے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس سے لو لگا کر دعائیں کرتے ہیں کہ اسی طرح کھیلتا، ہنستا اور زندگی کی بہاریں دیکھتا رہے۔ خدا نہ خواستہ اس کو ذرا سی تکلیف یا بیماری ہو تو ان کے شب و روز کا چین ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ننھا بے بس وجود ان کی محبتوں، نوازشوں اور قربانیوں کا محور ہوتا ہے۔ اس ننھے وجود کو پروان چڑھانے کے لیے وہ اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے خوشی خوشی تیار بھی ہوتے ہیں اور اس کی اچھی زندگی کے لیے خدا سے گڑ گڑا کر دعائیں بھی کرتے ہیں۔ اسلامی گھرانے میں بچے کی پیدائش۔ خوش قسمتی سے اگر کوئی بچہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتا ہے تو مسلمان ماں باپ اس کے کان میں ارادتاً جو سب سے پہلی آواز پہنچاتے ہیں وہ ہے اللہ اکبر، یعنی اللہ کی عظمت، کبریائی اور توحید کی صدا۔ نومولود کے صاف ستھرے ذہن پر سب سے پہلے جس نقش کو ثبت کر دینے کی فکر ہوتی ہے وہ یہ کہ سب سے بڑا حق اللہ کا ہے، اس لیے کہ وہی خالق و مالک ہے، عبادت کا مستحق تنہا وہی ہے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ بچہ تولد ہوتے ہی جلد سے جلد اس کے داہنے کان میں اذان دی جائے۔ اذان اللہ کی توحید، کبریائی، تنہا اس کی عبادت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا اقرار و شہادت ہے۔ داہنے کان میں اذان کی صدا پہنچانے کے معن بعد بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے۔ اقامت کہنے کا مطلب دراصل یہ اعلان ہے کہ اب نماز کھڑی ہونے والی ہے، لہٰذا ہر طرف سے بے پرواہ ہو کر کامل یکسوئی کے ساتھ اب اللہ کی طرف رخ کر لینے کا وقت ہے۔ یہ وقت اس نماز تک ہے جس کے کھڑے ہونے کی خبر دے دی گئی ہے۔ بے اقامت کہے نماز اس نومولود کی نماز جنازہ ہوگی۔ زندگی کی مہلت کا یہ وقفہ اقامت اور نماز جنازے کے درمیان کا وقفہ انتظار ہے۔ یہی وقفہ انتظار انسان کی زندگی کی کل مدت ہے اور اسے اسی طرح گزارنا چاہیے جس طرح اقامت اور نماز کے درمیان کا وقفہ انسان اللہ کی طرف کامل یکسوئی کے ساتھ رخ کر کے گزارتا ہے اور یہ دعا پڑھتے ہوئے زبان سے بھی اس کا اقرار و اعلان کرتا ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، سورۃ الانعام 79۔ میں نے اپنا رخ کامل یکسوئی کے ساتھ اس ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور میں ہرگز مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ زندگی اور وقفہ حیات کیا ہے؟ اذان، اقامت اور نماز جنازہ، یہ تینوں معمول کی باتیں ہیں اور یہی زندگی کا خلاصہ ہے۔ مقصود یہ ہے کہ اقامت کے بعد نماز کے انتظار میں انسان جس سوچ، کیفیت اور تصور میں ہوتا ہے، یہ وقفہ حیات اسی سوچ، کیفیت اور شعور کے ساتھ گزرے۔ زندگی کی تمام ذمہ داریاں بھرپور انداز میں گزارتے ہوئے کامل یکسوئی صرف اللہ کی طرف رہے۔ اسلامی گھرانے میں بچے کی اٹھان۔ اسلامی گھرانے میں بچے کی اٹھان اور پرورش کا یہی فطری، قدرتی اور شرعی نقش کار ہے۔ پیدا ہوتی بچے کو کائنات کی ابدی صداقتوں، اٹل حقیقتوں اور اعلیٰ انسانی قدروں سے روشناس کرانے اور اپنانے کا حکیمانہ عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اسلام چونکہ ایک فطری اور علمی دین ہے اور اس علمی دین کا سرچشمہ وحی الہی ہے جو علم الیقین کا واحد ذریعہ ہے، اس لیے انسان کی فطرت اور عقل لمحے بھر کے لیے بھی ان تعلیمات سے اجنبیت محسوس نہیں کرتی۔ اسلامی گھرانے کا اولین سبق صرف اللہ کی عبادت۔ بے شک اللہ ہی انسان کا خالق ہے، تخلیق میں قطعاً کسی دوسرے کا دخل نہیں ہے۔ اسی خالق کا کرم ہے کہ اس نے انسان کو حسین اور بے مثال وجود
گونا گو صلاحیتوں اور غیر معمولی توانائیوں سے آراستہ کر کے اشرف المخلوقات بنایا۔ خالق بھی تنہا وہی ہے اور مالک بھی وہی ہے۔ اس کا یہ قطعی فیصلہ ہے اور بالکل بجا فیصلہ ہے کہ انسان تنہا اسی کی عبادت کرے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے۔ یہ بھی ایک حقیقت و صداقت ہے کہ انسان کے دنیاوی وجود کا سبب اس کے ماں باپ ہیں، اور یہی دو نہایت مہربان اور انتہائی محترم ہستیاں اس کی پرورش و پرداخت میں شب و روز جسم و جاں کی قوتیں گھلاتی رہتی ہیں، بے پناہ تکلیفیں اٹھا کر اور اپنا مال و متاع قربان کر کے اس ننھے وجود کو پروان چڑھاتی رہی ہیں۔ انہی کے سائے شفقت و رحمت میں بچہ جوانی کی بہاریں دیکھتا ہے، پل بھر کی زندگی کی دوڑ میں شامل ہوتا ہے، بہت سے میدان سر کرنے کا عزم لے کر میدان عمل میں اترتا ہے اور اس دنیا کی رونق میں اضافہ کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ اس لیے بجا طور پر اللہ کا ایک قطعی فیصلہ ہے کہ اللہ کے بعد انسان پر سب سے بڑا حق اس کے ماں باپ کا ہے، اور اللہ کے بعد ماں باپ ہی کا حق ہے کہ انسان ان کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ اللہ کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے۔ اللہ کی توحید و کبریائی اور صرف اسی کی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک، ان کا اکرام و اعزاز اور ان کے ساتھ عاجزی اور سعادت مندی کی روشن تعلیم و تفہیم قرآن پاک نے اس قدر مؤثر، جذبات انگیز اور دل کو چھو لینے والے انداز میں فرمائی ہے کہ انسان کی فطرت سلیم اگر مسخ نہ ہو گئی ہو تو وہ اس تعلیم کو اپنے دل کی آواز اور روح کی مانگ محسوس کرتا ہے، اور وہ اپنے اندرون کی تحریک سے یہی کچھ کرنا چاہتا ہے جو قرآن اسے کرنے کے لیے حکم دیتا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، بنی اسرائیل 23، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب کا قطعی فیصلہ ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرتے رہو۔ آیت کے اس حصے میں غیر معمولی اہمیت کے ساتھ قطعی انداز میں دو باتیں نہایت زور دے کر ذہن نشین کرائی گئی ہیں۔ ایک، انسان پر سب سے بڑا حق اللہ کا ہے، اور اس کا حق یہ ہے کہ عبادت تنہا اسی کی جائے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ دو، اس کے بعد اسی قطعیت اور فیصلہ کن انداز میں بات ذہن نشین کرائی گئی ہے کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے۔ ان کا حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے، اور جس سلوک کے مستحق ہیں اس سلوک کا بھی دوسرا کوئی مستحق نہیں ہے۔ اس حق کو رمز شناس قرآن حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حتمی انداز میں بیان فرمایا ہے وہ ایک پیغمبر ہی کا انداز ہو سکتا ہے۔ والدین کا حق کے رمز شناس قرآن کے الفاظ میں ابن ماجہ مشکوات، حضرت ابو امامہ کا بیان ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اپنے بچے پر والد اور والدہ دونوں کا کیا حق ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں ماں اور باپ ہی تمہارے لیے جنت ہیں یا دوزخ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کے جو حقوق قرآن و حدیث میں بتائے گئے ہیں انہیں ادا کر کے تم جنت کے مستحق ہو سکتے ہو، اور ان کے حقوق کو نظر انداز کر کے اللہ کو راضی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کی رضا کا صلہ جنت ہے اور اس کے غضب کی پاداش جہنم ہے۔ ماں باپ کا بڑھاپا اور آداب فرزندگی، بنی اسرائیل 23-24، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑک کر جواب دو۔ ان سے بات کرو تو ان کا اکرام و احترام ملحوظ رکھ کر بات کرو، اور عاجزی و انکسار سے ان کے حضور بچھے رہو اور ان کے لیے دعائیں کرتے رہو کہ اے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما۔ اس بے بسی اور بڑھاپے کی زندگی میں جس طرح بچپن کی بے بسی کی زندگی میں انہوں نے رحمت و شفقت سے میری پرورش فرمائی تھی۔ ماں باپ کے سائے شفقت و عاطفت میں بچہ جب سن شعور کو پہنچتا ہے، خاندانی اور معاشرتی ذمہ داریاں قبول کرنے کے لائق بنتا ہے اور زندگی کے نو بنو تقاضے پورے کرنے میں لگ جاتا ہے تو ماں باپ کی زندگی کی شام کا
آغاز ہو جاتا ہے، ارادے کمزور پڑنے لگتے ہیں، قوا مزمحل ہو جاتے ہیں، کچھ کرنے کی سکت نہیں رہتی، اعضاء جواب دینے لگتے ہیں، بڑھاپا بری طرح حاوی ہو جاتا ہے، بڑی ہی بے کسی، بے بسی اور عبرت کی زندگی ہوتی ہے۔ ماں باپ کی زندگی کا یہی آخری دور اولاد کی آزمائش کا دور ہوتا ہے، اور یہی دور اولاد کے لیے اس پہلو سے بڑا قیمتی دور ہوتا ہے کہ وہ اپنی عاقبت بنا لیں اور جنت الفردوس کے مستحق قرار پائیں۔ ماں باپ اس دور میں احساس محرومی اور اس محلال کا شکار ہو کر توقع کے خلاف بعض غیر سنجیدہ حرکتیں کرنے لگتے ہیں۔ روز افزوں کمزوری کی وجہ سے مزاج میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، ذرا ذرا سی بات کو محسوس کرنے لگتے ہیں اور یہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ عملی زندگی کے فیصلوں میں ہمیں نظر انداز کیا جا رہا ہے، اس لیے اپنی اہمیت کا احساس کرانے کے لیے بھی بعض اوقات ایسے مطالبوں اور خواہشوں کا باصرار اظہار کرتے ہیں جو اولاد کے لیے ناگواری کا باعث ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات اپنے احساس محرومی سے پریشان ہو کر بے وجہ اپنی بات پر بے جا اصرار کرتے کرتے ضد کا مظاہرہ کرنے لگتے ہیں۔ ایسے مواقع پر قرآن نے اولاد کو ہدایت دی ہے کہ ان حالات میں بھی خود پر قابو رکھو اور اف تک بھی زبان سے نہ کہو، اور اکتا کر ایسا لہجہ ہرگز اختیار نہ کرو جس سے جھڑکنے کا انداز محسوس ہوتا ہو، بلکہ اس کے خلاف عاجزی، انکسار اور فرزندانہ آداب کے ساتھ ان کے سامنے بچھے رہو، اور جب بھی ان سے بات کرو ان کے مقام عظمت، ان کی بزرگی اور ان کے احترام و اکرام کو پیش نظر رکھ کر سعادت مندی کا مظاہرہ کرو۔ یہ کسی وقت نہ بھولو کہ تمہارے بزرگ اور محترم ماں باپ ہے اور تم ان کے فرزند ہو، جس کو انہوں نے بڑی ہی شفقت و محبت سے اپنا سب کچھ قربان کر کے اور اپنی جوانی کی قوتیں گھلا کر پالا ہے۔ یہ آدابی فرزندی بجا لانے کے ساتھ ساتھ پروردگار کے دربار میں ان کے لیے دل سوزی کے ساتھ دعائیں بھی کرو کہ پروردگار، ایک وقت وہ تھا کہ میں ننھا منا وجود تھا، نہ کچھ کہنے کی سکت تھی اور نہ کچھ کرنے کی۔ اس بے بسی اور بے کسی کی حالت میں انہوں نے مجھ پر بڑا ترس کھایا، مجھ پر اپنی محبتیں انڈیل دی، میری خاطر انہوں نے اپنے آرام و راحت اور اپنی تکلیف و پریشانی کی ذرا پرواہ نہ کی۔ پروردگار، آج یہ اسی طرح اس بڑھاپے میں بھی بے بسی اور بے کسی محسوس کر رہے ہیں۔ انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کھایا تھا، پروردگار بڑھاپے کی اس بے بسی میں تو ان پر رحم کر اور اس بڑھاپے کی تکلیفوں کو ان کے لیے آسان کر دے۔ قرآن کی ہدایات اولاد کو متوجہ کرتی ہیں کہ بڑھاپے میں اگر ماں باپ کی خدمت اور ان کے ساتھ نیک سلوک کا موقع میسر آئے تو اس کا اپنی عاقبت سنوارنے کا زرعین موقع سمجھے، اور ہر وقت اپنی قوت برداشت کو تولتے رہے کہ کسی لمحے بھی کوئی ایسی بات یا حرکت نہ ہونے پائے جو ان کے مقام عظمت اور آداب فرزندگی کے خلاف ہو۔ بڑھاپے میں ماں باپ کی خدمت جنت کا ذریعہ۔ قرآن آیات کی روح تک پہنچنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی توضیح اپنے الفاظ میں اس طرح کی ہے اور ترغیب کا بڑا ہی مؤثر انداز اپنایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ذلیل ہو، پھر ذلیل ہو، پھر ذلیل ہو۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون شخص؟ ارشاد فرمائے، وہ جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی عمر میں پایا یا دونوں میں ایک کو پایا اور پھر بھی وہ جنت میں داخل نہ ہوا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول کون شخص؟ ارشاد فرمایا، وہ جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی عمر میں پایا یا دونوں میں ایک کو پایا اور پھر بھی وہ جنت میں داخل نہ ہوا۔ بڑھاپے میں اگر اولاد کو ماں باپ کی خدمت کا موقع میسر آ گیا ہو تو اس کو جنت کے حصول کا بہترین موقع تصور کر کے دل و جان سے انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ والدین کی خدمت اور اطاعت میں اس طرح لگ جائے کہ دخول جنت کا یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے پائے۔ والدین پر محبت و رحمت کی ایک نگاہ۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کے مقام و مرتبے کا پاس و لحاظ، ان کے ساتھ عاجزی، فروتنی اور ادب و احترام سے بچھے رہنا
اور ان کے جذبات کا لحاظ رکھنا اللہ کا قطعی اور حتمی حکم ہے۔ اسی لیے اللہ نے اس کا صلہ جنت بتایا ہے۔ بلا شبہ والدین سے محبت، عقیدت اور جذباتی لگاؤ ہماری فطرت اور طبیعت کا بھی تقاضا ہے اور دین کا بھی مطالبہ ہے، اس لیے ان کی خدمت کر کے روحانی سرور حاصل ہو، محض دکھاوے اور ضابطے کی خدمت و اطاعت بھی نہ ہو، مادی منفعت اور میراث پر بھی نظر نہ ہو۔ اس حقیقت کی طرف اللہ کے رسول نے کس خوبی کے ساتھ متوجہ کیا ہے۔ صحیح مسلم، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نیک اولاد ماں باپ پر ایک محبت بھری رحمت کی نظر ڈالتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو ایک مقبول اور مبرور حج کا اجر و ثواب بخشتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا، اللہ کے رسول، اگر کوئی ایک دن میں 100 بار اسی طرح رحمت و محبت کی نظر ڈالے تو؟ آپ نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، اگر ایک دن میں 100 بار رحمت و محبت کی نظر ڈالے تو بھی اللہ تمہارے تصور سے بہت بڑا اور نہایت پاک ہے۔ انسان اپنی محدود نظر کے مطابق سوچتا ہے تو یہ بات اس کی عقل میں نہیں سماتی کہ دن میں 100 بار محض محبت و رحمت کی نظر ڈالنے سے بندے کو 100 حج مبرور کا اجر ملے۔ رسول اللہ نے متوجہ فرمایا کہ اللہ کی بخشش و نوازش بے پایا ہے، وہ اس سے بھی بڑا اور اس سے بھی زیادہ عطا کر سکتا ہے، اور تم جو گمان کر رہے ہو تو وہ تمہارے اس سوء ظن سے بالکل پاک ہے۔ تم اسے اپنے جیسے انسانوں پر قیاس نہ کرو، تم جو کچھ اس کے بارے میں تصور کر سکتے ہو اس سے بھی بڑا ہے، اور جس بدگمانی کا شکار ہو رہے ہو کہ بھلا اتنے سے عمل پر اس قدر ناقابل تصور انعام، تو وہ تمہاری اس بدگمانی سے بالکل پاک ہے۔ مالی تعاون کے اولین حقدار والدین ہیں۔ بڑھاپے میں طرح طرح کی بیماریاں اور معذوریاں بھی لاحق ہو جاتی ہیں۔ بیماریوں میں ماں باپ کی تیمارداری، خدمت ہاتھ پیر سے بھی کرنی ہوتی ہے، اور علاج و دوا کی ضرورت میں مال بھی خرچ ہوتا ہے۔ سعادت مند اولاد کا فرض یہ ہے کہ ہاتھ پیر سے خدمت کا موقع میسر آئے تو اسے بھی اپنی خوش نصیبی اور سعادت تصور کرے، اور اگر مال خرچ کرنے کا موقع نصیب ہو تو اس کو بھی اپنی سعادت اور خوش بختی تصور کر کے خوشی خوشی اپنا مال ماں باپ پر خرچ کرے۔ قرآن کا ارشاد ہے، سورۃ البقرہ 215، یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، آپ جواب میں فرمائیں کہ جو مال بھی تم خرچ کرو اس کے اولین حقدار ماں باپ ہیں۔ قرآن و سنت میں جس طرح خدمت، اطاعت اور حسن سلوک کی تاکید ہے، ٹھیک اسی طرح یہ تاکید بھی ہے کہ مال بھی ان سے بچا بچا کر نہ رکھا جائے، بلکہ اولاد کے مال کے اولین حقدار والدین ہی ہیں۔ ان کی مالی ضرورتیں پوری نہ کرنا اور ان سے مال بچا بچا کر رکھنا سعادت مند اولاد کا کام نہیں ہے، خواہ ان کی ضرورتیں کھانے پینے کی ہوں یا علاج اور دوا کی۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اپنے باپ کی شکایت کرنے لگا کہ میرے باپ جب چاہتے میرا مال لے لیتے ہیں۔ رسول اللہ نے صحیح صورتحال جاننے کے لیے اس کے بوڑھے باپ کو بلوایا۔ ایک بوڑھا کمزور شخص لاٹھی ٹیکتا ہوا حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اللہ کے رسول نے اس بوڑھے سے روداد معلوم کی تو اس نے یوں کہنا شروع کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک زمانہ تھا کہ جب یہ میرا لڑکا بے بس اور نہایت کمزور تھا اور میں جوان سال اور طاقتور تھا۔ اللہ نے مجھے مال بھی دیا تھا اور یہ بچہ خالی ہاتھ تھا۔ میں نے کبھی اس کو اپنی چیزیں لینے سے نہیں روکا، خوشی خوشی میں نے اس پر اپنا مال لٹایا۔ آج میں کمزور اور معذور ہوں اور یہ جوان تندرست و توانا ہے، میں خالی ہاتھ ہوں اور یہ دولت مند ہے۔ اب یہ اپنا مال مجھ سے بچا بچا کر رکھتا ہے اور میں ترستا ہوں۔ یہ روداد سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور فرمایا، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ اسی طرح اگر والدین مقروض ہیں تو اولاد ان کا قرض ادا کرنے کی بھی فکر کرے۔ سعادت مند اور خدا ترس اولاد کے لیے ہرگز مناسب نہیں کہ اپنا مال صرف اپنے عیش و آرام پر صرف کرے اور والدین کو یوں ہی مقروض رہنے دے۔ اولاد کے مال میں سب سے پہلا حق والدین کا ہے، اور قرض کی ادائیگی کی فکر سے ہرگز غافل نہ رہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول مقروض کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ سعادت مند اولاد کیسے گوارا کر سکتی ہے کہ کل حشر کے میدان میں اس کے والدین قرض کے لیے پکڑے جائیں؟
حضرت عبداللہ اور والدین کے قرضے کی فکر۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کے والد حضرت زبیر بڑے مالدار آدمی تھے۔ مالدار آدمی کی وفات ہوتی ہے تو ورثہ کو فکر ہوتی ہے کہ وراثت جلد از جلد تقسیم ہو تاکہ ان کے حصے کی دولت ان کے قبضے میں آئے، مگر حضرت عبداللہ کی فکر مختلف تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے آپ کی وفات کے بعد سب سے پہلے تو ان کا قرض چکایا اور پھر وارثوں کو یہ سمجھایا کہ اللہ نے ہم سب کو ضرورت بھر دے رکھا ہے، کیوں نہ ہم والد کا ترکہ 4 سال تک تقسیم نہ کریں۔ میں ہر سال ایام حج میں اعلان کروں گا تاکہ ہو سکتا ہے ان پر کسی کا قرض ہو تو اچھا ہے کہ قرض ادا کر کے ہم ترکہ تقسیم کریں۔ عرصہ تیار ہو گئے اور حضرت عبداللہ ہر سال حج کے دوران اعلان کرتے رہے کہ میرے والد حضرت زبیر کے ذمہ جس کا بھی قرض وہ مجھ سے وصول کرے۔ قرض تو کسی نے طلب نہیں کیا، البتہ اس بہانے حضرت عبداللہ ہزاروں افراد کو اپنے والد کی یاد دلاتے رہے اور ان سے والد کے حق میں دعائیں کراتے رہے۔ ماں باپ کی نافرمانی گناہ کبیرہ۔ اللہ کے بعد سب سے بڑا احسان والدین کا ہے۔ ان کے ذریعے اولاد کو اللہ نے زندگی سے نوازا، ان کے سائے شفقت و عاطفت میں اولاد نے پرورش پائی اور زندگی کی بہاریں دیکھی۔ انہوں نے اپنے وجود اور اپنے آرام اور راحت کی پرواہ نہ کر کے اولاد کو پالا پوسا اور اولاد کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کیا۔ شرافت، انسانیت اور سعادت مندی یہی ہے کہ اولاد دل کی گہرائیوں سے ان کا شکر ادا کرے، ان کی فرما بردار بن کر رہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کا احسان مانے، احسان مند بن کر رہے اور ان کے ساتھ ایسا حسن سلوک کرے کہ اپنے آرام و آسائش کو بھول جائے۔ نافرمانی کرنا تو درکنار، نافرمانی کا تصور بھی نہ کرے، بلکہ ان سے بے پرواہ ہونے کا خیال بھی دل میں نہ لائیں اور اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تنبیہ کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں۔ بخاری، مسلم، ترمذی۔ حضرت ابو بکرہ نفی ابن الحارث کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں 3 بڑے اور بدترین گناہوں سے آگاہ نہ کر دوں؟ ہم سب نے جواب دیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا، گوش ہوش سے سنو اور جھوٹی بات کہنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ آپ برابر یہی بات دہراتے رہے یہاں تک کہ ہم لوگوں نے کہا کاش آپ خاموش ہو جاتے۔ اس حدیث میں حقوق الوالدین کا لفظ استعمال ہوا ہے جو نہایت جامع ہے۔ قرآن و حدیث میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وضاحت میں سعادت مند اولاد کو جن جن احکام اور آداب کی تاکید کی گئی ہے ان کی خلاف ورزی عقوق ہے۔ ماں باپ سے بے نیازی، بے پرواہی، سخت لہجے میں گفتگو، اکڑ کا رویہ، جذبات کو ٹھیس پہنچانا، ان کی ضرورتوں سے صرف نظر کرنا، ان کی معذوریوں پر ترس نہ کھانا، انہیں برا بھلا کہنا، ان کے ساتھ عاجزی، نرمی اور فروتنی کا برتاؤ کرنے کی بجائے بے رحمی اور سنگ دلی کا مظاہرہ کرنا، ان کے احکام اور مطالبات کو حقارت سے ٹالنا، ضرورت کی چیزوں اور مال کے لیے انہیں ترسانا اور اپنے ناپسندیدہ رویے سے ان کا دل دکھانا، رلانا، لعنت، ملامت کرنا، یہ سب باتیں حقوق الوالدین کے مفہوم میں شامل ہیں اور نبی کریم نے مختلف مواقع پر ان تمام نافرمانیوں اور بدسلوکیوں سے بچنے کی پرزور اور حکیمانہ تاکید فرمائی ہے، اور حقوق والدین کو اللہ کے رسول نے کبیرہ گناہوں میں شمار کیا ہے اور اس گناہ کبیرہ کے متعلق ایک ایسی خبر دی ہے جس کو سن کر روح کانپنے لگتی ہے۔ والدین کی نافرمانی کی سزا دنیا ہی میں مل جاتی ہے۔ رواہ الحاکم۔ حضرت ابو بکرہ نفی ابن الحارث کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام گناہوں میں سے جس گناہ کی سزا اللہ چاہتا ہے قیامت کے دن تک کے لیے ٹال دیتا ہے، لیکن حقوق الوالدین یعنی ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کو اس کی موت سے پہلے جلد ہی زندگی میں سزا دی جاتی ہے۔ عہد رسالت کا ایک چشم کشا واقعہ۔ عہد رسالت کا ایک نہایت عبرت انگیز اور نصیحت آموز واقعہ مسند احمد اور طبرانی میں نقل ہے کہ ایک بار صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، ایک نوجوان کی جان کنی کا وقت ہے، لوگ کلمے کی تلقین کر رہے ہیں لیکن اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ نبی کریم نے آنے والے سے پوچھا، کیا یہ شخص نماز پڑھتا تھا؟
اس نے کہا جی ہاں نماز تو پڑھتا تھا۔ یہ سن کر نبی کریم اٹھے اور اس شخص کے ساتھ ہو لیے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بھی پیچھے پیچھے چلے۔ حضور نوجوان کے یہاں پہنچے، نزا کا وقت تھا، آپ نے بھی اسے کلمہ شہادت کی تلقین فرمائی۔ وہ بولا یا رسول اللہ میری زبان سے کلمہ ادا نہیں ہوتا۔ آپ نے پوچھا آخر کیوں؟ لوگوں سے معلوم ہوا کہ یہ شخص زندگی میں ماں کا نافرمان رہا ہے۔ آپ نے لوگوں سے دریافت فرمایا کیا اس شخص کی ماں زندہ ہے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں اس کی ماں زندہ ہے مگر اس سے الگ رہتی ہے۔ حضور نے فرمایا اس کی ماں کو بلا کر لاؤ۔ ماں کو بلایا گیا۔ ماں آئی تو حضور نے اس خاتون سے پوچھا کیا یہ تمہارا بیٹا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ یہ میرا ہی بیٹا ہے مگر نافرمان ہے، میں اسے منہ نہیں لگاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بی سے کہا اچھا یہ بتاؤ اگر ایک ہولناک آگ بھڑکائی جائے اور اس آگ کے شعلوں میں تمہارے بیٹے کو ڈال دینے کا فیصلہ کیا جانے لگے اور ہم تم سے یہ کہیں کہ تمہارا بیٹا اس آگ میں ڈالے جانے سے صرف اسی صورت میں بچ سکتا ہے جب تم اس کی سفارش کرو، تو ایسی صورت میں تم اپنے بیٹے کو خوفناک شعلوں کے حوالے کر دو گی یا اپنے بیٹی کی سفارش کرو گی؟ بڑھیا بولی ایسے وقت میں تو میں اس کی سفارش کروں گی اور اس خوفناک آگ سے اس کو بچاؤں گی۔ یہ سن کر حضور نے فرمایا بس تو تم مجھ کو اور خدا کو گواہ بنا کر کہو کہ میں اس بیٹے سے راضی ہو گئی۔ بڑھیا بولی اے اللہ میں تجھے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں۔ اب اللہ کے رسول نزا کی تکلیف میں مبتلا نوجوان کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کو کلمے کی تلقین کی۔ یکایک نوجوان کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا۔ یہ ایمان افروز منظر دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میرے وسیلے سے اس نوجوان کو جہنم کی ہولناک آگ سے نجات بخشی۔ ماں باپ کے حوالے سے قرآن و حدیث میں ان کے جو عظیم حقوق بیان کیے گئے ہیں یہی اولاد کے فرائض ہیں جو انہیں دل کی کامل خوشنودی، جذبہ ایثار و محبت، والدین کی عظمت و عقیدت اور پورے ذوق و شوق کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ سعادت مند اولاد کی شان یہی کہ اپنے فرائض کو دل و جان سے ادا کرے، محض ضابطے کی تکمیل کر کے سعادت مند اولاد کہلانے کا شوق پورا نہ کرے، دل و جان سے ماں باپ پر قربان ہو کر بھی یہی سمجھے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اولاد کے حقوق، ماں باپ کے فرائض۔ اوپر کے صفحات میں ہم نے ماں باپ کے جو حقوق اختصار کے ساتھ بیان کیے ہیں انہیں حقوق کے والدین کو اولاد کی نسبت سے اولاد کے فرائض کا عنوان دیا جا سکتا ہے۔ اب ہم نہایت اختصار کے ساتھ اولاد کے حقوق بیان کریں گے جن کو ماں باپ کی نسبت سے ماں باپ کے فرائض کا عنوان بھی دیا جا سکتا ہے۔ حقوق و فرائض میں توازن و اعتدال ہی خاندانی نظام کے استحکام اور کشش کی ضمانت ہے۔ خاندان کے افراد حقوق کے حصول سے کسی قدر بے نیاز رہ کر اگر اپنے فرائض کی ادائیگی کے سلسلے میں اللہ کے یہاں سرخرو ہوں تو حقوق و فرائض میں مثالی توازن پیدا ہوگا اور اسلامی خاندان میں زبردست خوشگواری اور مثالی حسن و استحکام پیدا ہوگا۔ کرپشن، نافرمانی، غیر ذمہ داری اور خلفشار کی اصل وجہ یہی ہے کہ حقوق و فرائض میں توازن نہیں رہا ہے۔ ہر انسان اپنا حق حاصل کرنے کے لیے نہایت حریص اور انتہائی مستعد ہے۔ اپنا حق حاصل کرنے میں وہ نہایت ذہین اور غیر معمولی طور پر چاق و چوبند ہے، البتہ اپنا فرض ادا کرنے میں عبرت انگیز حد تک وہ غافل اور غبی ہونے کا ثبوت دیتا ہے۔ والدین سے چند قابل غور باتیں۔ چند خوش نصیب گھرانوں کو چھوڑ کر آج اکثر گھرانوں میں یہی رونا ہے کہ اولاد بے کہنی ہوتی جا رہی ہے۔ اولاد کی نافرمانی کی شکایت بڑی حد تک عام ہو گئی ہے۔ بیٹے ہی نہیں بیٹیاں بھی ماں باپ کے مقام اور مرتبے سے غافل ہیں اور ماں باپ کی عزت و احترام کا احساس ہی ختم ہو رہا ہے۔ فرما برداری کا جذبہ ہی دلوں سے نکل چکا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت و فرما برداری، عزت و اکرام، ان کے لیے فرزندانہ جذبات، ان کی ضرورتوں کا پاس و لحاظ، ان کی معذوریوں اور کمزوریوں میں ان کے کام آنے کا احساس و خیال، یہ سب وہ الفاظ ہیں جو یا تو بے معنی ہیں یا ان کے معنی جاننے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس وقت تو سائنس اور ٹیکنالوجی کی بدولت دنیا سمٹ کر بہت ہی چھوٹی ہو گئی ہے اور ہر چیز کو اپنی بستی، شہر اور ملک کی سطح پر سوچنے کی بجائے عالمی سطح پر سوچنے کا جو رجحان عام ہو گیا ہے۔ اس وقت عالمی سطح پر یہ شکایت عام ہو گئی کہ نئی نسل نافرمان، سرکش اور باغی اٹھ رہی ہے۔ جہاں جائیے، جس مجلس میں بیٹھیے، جو اخبار اٹھائیے،
جو رسالہ دیکھے یا جو چینل کھولیے یہی سننے کو ملے گا کہ نئی نسل نہایت سرکش ہو گئی اور انسانی قدریں فنا ہوتی جا رہی ہیں۔ ان حالات میں ماں باپ کے سوچنے کی بات یہ ہے کہ ماحول کی شرمناک خرابی میں والدین کی غفلت کا دخل تو نہیں ہے۔ اولاد کی تعلیم و تربیت اور اصلاح و تہذیب کے متعلق اللہ نے جو ذمہ داریاں والدین پر عائد کی ہیں، ان ذمہ داریوں کے ادا کرنے میں کہیں کوتاہیاں تو نہیں ہو رہی ہیں؟ اولاد کی آئندہ زندگی سے متعلق آپ کی آرزوؤں میں کوئی الجھاؤ تو نہیں ہے؟ اولاد آپ کی آرزوؤں اور آپ کے حقوق کو ادا کرنے کی لائق اسی وقت ہو سکتی ہے جب آپ بھی اپنے وہ فرائض سنجیدگی اور دل سوزی کے ساتھ ادا کریں جو اللہ نے ان سے متعلق آپ پر عائد فرمائے ہیں۔ اولاد کی سرکشی، نافرمانی اور بگاڑ والدین کے لیے بلا شبہ انتہائی دکھ اور تکلیف کی بات ہے، لیکن یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ ان کی پرورش اور تربیت میں واقعی والدین نے سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے اور اپنی شب و روز کی کاوشوں سے ان کو خدمت گزار، وفا شعار، اطاعت گزار اور سعادت مند اٹھانے کی کوشش کی ہے، اور سنجیدہ سوچ کے ساتھ اپنی زندگی کے قیمتی اوقات صرف کیے ہیں یا ان کو دیا جانے والا وقت اپنا معیار زندگی اونچا کرنے میں لگایا ہے۔ جس اولاد کو ماں باپ کا مرتبہ بتانے اور ان کی خدمت و اطاعت کا فریضہ یاد دلانے والی تعلیم ہی نہیں دی گئی ہے، وہ والدین کے حقوق کو کہاں سے جانے گی؟ اگر آپ نے ان کے جذبات و احساسات کا خیال نہیں رکھا ہے، ان سے ٹوٹ کر محبت نہیں کی، اپنی محبت کی گرم جذبات سے ان کو سینے سے لگانے کی فرصت آپ کے پاس نہیں رہی ہے، ان کو نظر انداز کر کے آپ نے محض اپنی ہی زندگی بلند کرنے پر زندگی کے اوقات صرف کیے ہیں، تو اب یہ آپ کی ضرورتوں اور معذوریوں کا لحاظ کیوں کر کرے؟ اولاد سے وہی توقعات رکھیں جن کے لیے آپ نے ان کو اپنی تربیت سے تیار کیا ہے۔ اولاد کے مستقبل کو ہر پہلو سے تابناک بنانے کے لیے ضروری ہے کہ والدین ان کے حقوق کا واضح شعور بھی رکھیں اور ان حقوق کو ادا کرنے کے لیے انتھک محنت اور ہر طرح کی قربانی بھی دیں۔ ان کے حقوق بحسن خوبی ادا کر کے ہی آپ ان میں حقوق کا صحیح شعور اور ان کو ادا کرنے کا پرزور جذبہ پیدا کر سکتے ہیں۔ اب ان حقوق پر ہم نہایت اختصار کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ اولاد کی قدر۔ اولاد کا اولین حق یہ ہے کہ آپ اس کی قدر کریں، اسے خدا کا انعام اور عظیم تحفہ تصور کریں۔ اولاد گھر کی رونق، زندگی کا سہارا اور والدین کے بہترین خوابوں کی تعبیر ہے۔ اولاد آپ کی دلی آرزوؤں اور تمناؤں کو پورا کرتی ہے، آپ کے محبوب افکار و نظریات و تہذیب و روایات کی حفاظت اور اشاعت کرتی ہے، اور آپ کی جانشین بن کر آپ کے کارناموں کو باقی رکھتی ہے۔ اسلامی خاندان میں اولاد کی آرزو محض اس لیے نہیں ہوتی کہ خاندان کا نام باقی رہے اور وہ مادی وراثت کی وارث بنے، بلکہ اولاد کی طلب کی اصل وجہ حضرت زکریا علیہ السلام کے الفاظ میں یہ ہے کہ دینی وراثت باقی رہے، ہمارا دین باقی رہے، ہماری روایات باقی رہیں، اور ہم اس اطمینان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوں کہ ہمارے بعد ہماری اولاد ہماری دینی وراثت اور تہذیب کی حفاظت کرے گی۔ سورہ مریم 5:6۔ میرے رب تو اپنے پاس سے مجھے ایک وارث عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کی وراثت بھی پائے، اور پروردگار تو اسے مقبول بندہ بنا۔ اپنے پاس ہی وراثت عطا فرما یعنی ظاہری اسباب اولاد کی پیدائش کے مفقود ہیں۔ بیوی بانجھ ہے اور بڑھاپے کی سفیدی سے میرا سر بھڑک اٹھائے، مگر تو مختار مطلق ہے، ظاہری اسباب نہ ہوتے ہوئے بھی مجھے بیٹا عطا کر۔ وراثت کی تمنا اس لیے نہیں کہ وہ دنیاوی مال و عطا کا وارث بنے گا، بلکہ پروردگار تو نے جو منصب مجھے عطا فرمایا ہے وہ اس منصب وعظ و ارشاد کا وارث بھی بنے، وہ اس مسند و وعظ و ارشاد کا وارث بھی بنے اور خانواد یعقوب کی دینی وراثت بھی پائے۔ اور دعا کا آخری فقرہ یہ ہے کہ اے پروردگار اسے مقبول بندہ بنا۔ مسلمان اور خدا شناس ماں باپ کی فکر اور سوچ یہ ہوتی کہ اولاد اس دینی وراثت کی محافظ ہے جس سے اللہ نے ماں باپ کو نواز کر کرم کیا ہے۔ زکریا علیہ السلام کو اپنی دنیاوی جائیداد کی وراثت کی فکر نہیں تھی، اس لیے کہ پیغمبر کی دنیاوی میراث ہوتی ہی نہیں، انہیں فکر تھی دین حق کی، اللہ کی تعلیمات کی، اسلامی تہذیب و روایات کی، کہ میرے بعد اس کا محافظ، اس کا علم بردار اور اس کی اشاعت کرنے والا وارث میسر آئے۔ غرض نیک اولاد خاندان کے نیک کارناموں کو بھی زندہ رکھتی ہے، اس لیے بھی قابل قدر ہے، لیکن اصل قدردانی کی بنیاد یہ ہے کسی کے ذریعے اپنی تعلیمات اور روایات زندہ رہیں گی۔ اسی لیے مسلمان باپ صرف اولاد کی دعا نہیں کرتے بلکہ مقبول اور صالح اولاد کی دعا کرتے ہیں، اور یہی دعا حضرت زکریا نے بھی کی۔
وَاجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا، اور بنا دی اس اولاد کو پسندیدہ اور مقبول۔ اولاد صدقہ جاریہ ہے۔ موت کے بعد بھی نام عمل میں جن چیزوں کا اجر لکھا جاتا ہے ان میں سے ایک صالح اور مقبول اولاد ہے۔ مرتے ہی آدمی کی اپنی مہلت عمل تو ختم ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہ اپنے پیچھے صالح اولاد چھوڑ جائے تو یہ اس کے حق میں صدقہ جاریہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا سلسلہ عمل ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے: مرنے والا کوئی ایسا صدقہ چھوڑ جائے جو اس کے بعد بھی جاری رہے، یا ایسا علم چھوڑ جائے کہ اس کے بعد بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں، یا پھر ایسی نیک اولاد چھوڑ جائے جو وفات کے بعد اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی ہی ایک اور روایت ہے کہ جب میت کے درجات بلند ہوتے ہیں تو حیرت سے پوچھتی ہے کہ یہ کیوں کر ہوا؟ اللہ کی جانب سے اسے بتایا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے، اللہ نے اس کو قبول فرما لیا۔ حضرت ام حبیبہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت عائشہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا، جس مسلمان جوڑے کی بھی 3 نابالغ بچے مر جائیں تو یہ بچے قیامت کے روز جنت کے دروازے پر رک کر کھڑے ہو جائیں گے، اور جب ان سے کہا جائے گا کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ تو یہ معصوم بچے جواب دیں گے، جب تک ہمارے ماں باپ جنت میں داخل نہ ہوں گے ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ تو اللہ حکم دے گا کہ جاؤ تم اور تمہارے ماں باپ سبھی جنت میں جاؤ۔ اولاد کی قدردانی، اس کو خدا کا زبردست انعام، دنیاوی زندگی کا سہارا اور آخرت کا ذخیرہ سمجھنے کا تعلق صرف لڑکے ہی سے نہیں ہے، بلکہ لڑکی کے لیے بھی مومن ماں باپ کی یہی سوچ ہوتی ہے اور ہونی چاہیے۔ لڑکی بھی اللہ کا خصوصی انعام ہے۔ لڑکی کی پیدائش پر کڑنا اور اس کو اپنے لیے ننگوار سمجھنا کافرانہ سوچ اور انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے۔ قرآن نے اس کو ظالمانہ عمل قرار دیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوچ کو بالکل بدل کر ایک انقلابی کارنامہ انجام دیا ہے۔ آپ نے اس سوچ کو قطعی غلط قرار دیتے ہوئے ایسی 2 ٹوک بات فرمائی کہ مومن ماں باپ لڑکی کی تحقیر کے تصور سے بھی لرز اٹھیں گے۔ ہمارا یہ پختہ عقیدہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل انسان نہ پیدا ہوا ہے اور نہ ہو سکتا ہے، اور آپ کی تعظیم و تکریم میں کمی کا تصور بھی کفر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی 2 ٹوک بات فرمائی ہے کہ اس کے بعد لڑکی کی تحقیر کا تصور بھی مومن نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا، دیکھو لڑکیوں سے نفرت نہ کرو اس لیے کہ میں لڑکیوں کا باپ ہوں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا، بیٹیاں بڑی محبت کرنے والی اور نہایت خیر و برکت والی ہوتی ہیں، کنز الاعمال۔ حضرت ابن شریطہ بیان کرتے ہیں، المعجم الصغیر للطبرانی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرما رہے تھے، جب کسی کے ہاں لڑکی کی پیدائش ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاں فرشتوں کو بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں، اے گھر والو السلام علیکم۔ پھر فرشتے پیدا شدہ لڑکی کو اپنے پروں میں لے لیتے ہیں اور اس کے سر پر اپنے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں، یہ ناتواں کمزور جان ہے جو ایک ناتواں کمزور جان سے پیدا ہوئی ہے۔ جو شخص اس کمزور جان کی پرورش کی ذمہ داری اٹھائے گا قیامت تک خدا کی مدد اس کے شامل حال رہے گی۔ لڑکی کی پیدائش پر ناک بھون چڑھانے والے یہ سوچیں کہ لڑکی کی اچھی پرورش کرنے والوں کے اللہ کے رسول صادق نے یہ عظیم خوشخبری دی ہے کہ وہ جنت میں اللہ کے رسول کے ساتھ ہوں گے، اور آپ نے ہاتھ کی 2 انگلیاں اٹھا کر اور ملا کر دکھائیں کہ اس طرح ساتھ ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں ساتھ ہیں۔ کیا اس سے عظیم صلہ بھی کوئی اور ہو سکتا ہے؟ اور آپ نے لڑکی کے بارے میں بشارت بھی دی ہے کہ ماں باپ کے لیے جہنم کی آگ سے آڑ ہے۔ قتل اولاد بدترین صفاقی، اولاد کو اللہ کا عظیم انعام سمجھنے والے اور اس نعمت عظمیٰ کی واقعی قدر کرنے والے خوش نصیب لوگ اولاد کا قتل تو درکنار اس صفاقی اور بھیانک جرم کے تصور ہی سے کانپ جاتے ہیں، لیکن انسان جب انسانیت کے درجے سے گر جاتا ہے تو درندوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ انسانی معاشرے میں وہ انسان بھی پائے جاتے رہے ہیں جو اپنی اولاد کو اپنی ہاتھوں قتل کرتے رہے۔ کچھ جاہل تو اپنی دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے ان کے استان پر اپنی نظر و منت پوری کرنے کے لیے اپنی پیاری اولاد کو ذبح کرتے تھے اور اس ظالمانہ عمل کو قربانی اور نیکی تصور کرتے تھے۔ کچھ نادان اس لیے اولاد کو قتل کر دیتے تھے کہ وہ اس کی مہیا کردہ روزی میں شریک ہو کر اس کے عیش کو مقدر کر دے گی،
اور بعض ظالم اور جاہل لڑکیوں کو بعض سے ننگ و عار سمجھ کر قتل کر دیتے تھے، اور بعض کمزور اس لیے قتل کر دیتے تھے کہ زیوروں میں پلنے والی نہ محاذ پر کام آ سکتی ہے اور نہ کمانے کے لائق ہوتی ہے، بلکہ عمر بھر وارث پر بوجھ ہی بنی رہتی ہے۔ قرآن نے قتل اولاد کو بدترین گناہ قرار دیا ہے۔ اس کے محرمات پر غازی کاری ضرب لگائی گئی ہے اور اس ظلم سے سختی کے ساتھ روکا ہے۔ نبی کریم نے اس بھیانک ظلم سے معاشرے کو بالکل پاک کرنے کے عمل کو اس قدر اہمیت دی ہے کہ آپ نے بیت عقبہ میں انصار سے جن باتوں پر عہد لیا تھا، ان میں ایک اہم ترین عہد یہ بھی تھا کہ وہ اولاد کو قتل نہ کریں گی اور انسانی جان کا احترام کریں گی۔ عرب کے بے رحم ظالم اور درندہ صفت سنگ دل تو بے گناہ پھول جیسی بچیوں کو اپنے ہی ہاتھوں زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ اس پر اللہ نے اپنے غضب کا اظہار ان لرزہ دینے والے الفاظ میں کیا ہے۔ سورہ تکویر 8 and 9 وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا کہ کس گناہ کی پاداش میں وہ قتل کی گئیں۔ آج کے دور میں بھی یہ ظلم معاشرے کے مفاد کے خوبصورت اور پرکشش عنوانوں سے کسی نہ کسی انداز میں جاری ہے۔ اسلام انسانی جان کو نہایت محترم سمجھتا ہے، ایک جان کے قتل کو تمام انسانوں کا قتل قرار دیتا ہے، اور نئی آنے والی جان کو خاندان کے لیے خوشی کا پیغام اور اللہ کا گراں قدر انعام بتا کر ماں باپ کو اولاد کی قدر کرنے اور آخرت کے لیے ذخیرہ بنانے کی تعلیم دیتا ہے۔ اولاد کی اچھی پرورش، اولاد کی قدر کرنے اور اس کو اللہ کی عظیم نعمت سمجھنے کی ہدایت اور تاکید کے بعد والدین کا دوسرا فرض یا اولاد کا حق ہے کہ ماں باپ دل و جان سے اولاد کی بہتر سے بہتر پرورش کرے اور ہر پہلو سے اولاد کو اونچا اٹھانے کی انتھک محنت کریں۔ اولاد جس طرح اپنے وجود کے لیے ماں باپ کی محتاج ہے، ٹھیک اسی طرح اپنی نشوونما، پرورش و پرداخت اور حفاظت و نگرانی کے لیے بھی والدین کی محتاج ہے۔ بچے کی عمر کا ابتدائی دور نہایت ہی بے بس اور بے چارگی کا دور ہوتا ہے۔ اس دور میں اگر ایسی ہستیوں کی سرپرستی اور نگہبانی سے حاصل نہ ہوں جو دل و جان سے اسے چاہتے ہوں اور اپنا سب کچھ قربان کر کے اس بے بس ننھے وجود کو پروان چڑھانے کا فطری جذبہ نہ رکھتے ہوں تو بچے کی پرورش محال ہو جائے گی۔ والدین پر خدا کا فضل و کرم۔ پرورش اولاد نہایت صبر آزما اور انتہائی دشوار کام ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی حکیمانہ کرم نوازی اور فضل و احسان ہے کہ اس نے ماں باپ کے دل میں اولاد کی بے پناہ محبت، اس کی پرورش کا پرزور جذبہ، زبردست قربانی کا داعیہ اور بے مثال دل سوزی پیدا کر کے اس نہایت کٹھن کام کو نہایت خوشگوار، دل پسند اور نہایت ہی خوشکن عمل بنا دیا ہے۔ پرورش کے دوران کی زبردست تکلیفیں اٹھا کر اور شب روز کی اذیتیں برداشت کر کے والدین صرف یہی نہیں کہ دل برداشتہ نہیں ہوتے، بلکہ ان تکلیفوں میں دل کا چین اور روحانی سکون و سرور محسوس کرتے ہیں، اور ہزار مشقتیں جھیل کر، طرح طرح کے دکھ صبح و شام اٹھا کر جب اپنے نور نظر پر محبت کی نظر ڈالتے اور اسے مسکراتا اور چمکتا دیکھتے ہیں تو فرط مسرت سے جھوم اٹھتے ہیں اور ایسا قلبی سکون اور روحانی سرور محسوس کرتے ہیں کہ پرورش کی صعوبتوں کا احساس بھی باقی نہیں رہتا۔ پرورش اولاد ایک عام انسانی جذبہ۔ اولاد کی پرورش اور اس کو اچھے انداز میں پروان چڑھانے کا جذبہ ایک ایسا فطری جذبہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عطا کیا ہے، خواہ وہ کسی مذہب کا ماننے والا ہو یا سرے سے مذہبی کا قائل نہ ہو۔ نسل انسانی کی بقا اور دنیا کی رونق کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت ہر ماں باپ کو یہ جذبہ دیا ہے کہ وہ دل و جان سے اپنے بچوں کو پال پوس کر زندگی کی دوڑ میں شامل کرے، ان کے بعد اولاد ان کی جگہ لے، ان کے نام کو زندہ رکھے، ان کے مال و دولت کی بھی وارث بنے اور ان کی تاریخ اور تہذیب اور روایات کی بھی وارث بنے۔ جو ماں باپ اولاد کی پرورش کا کوئی واضح شعور اور اس کے محرکات و ثمرات کا کوئی روشن تصور نہیں رکھتے، وہ بھی اپنے فطری جذبہ محبت و شفقت کے تحت چار و ناچار اپنے بچے کی پرورش خوشی خوشی کرتے ہیں اور اس کو اپنا خوشگوار فریضہ اور مشغلہ سمجھتے ہیں۔ بچوں کی خاطر ہر دکھ سہنے اور ان کی پرورش میں ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے بس یہ رشتہ کافی ہوتا ہے کہ وہ بچے کے ماں باپ ہیں، خواہ ان کا کوئی دین دھرم ہو یا سرے سے کوئی دین دھرم ہی نہ ہو۔ ماں باپ مسلمان ہوں یا غیر مسلم، بلا شبہ دونوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بچے کی زبردست محبت کا جذبہ اور پرورش اولاد کا پرزور داعیہ رکھا ہے، لیکن یہ بات ایک واضح حقیقت ہے کہ دونوں کے اندر فکر، محنت اور کاوش کے بنیادی محرکات، عمل و سلوک کے عوامل اور ایثار و قربانی کے مطلوب نتائج و ثمرات میں
زبردست فرق ہے۔ اسلام کی تعلیمات سے ناواقف یا اسلام کا نہ ماننے والے والدین بچے کی پرورش کے بارے میں جو کچھ سوچتے ہیں یا سوچ سکتے ہیں وہ اسی دنیا کی کامیابی اور روشن مستقبل تک محدود ہوتا ہے۔ موت کی سرحد کے پار ان کی نگاہ نہیں جاتی۔ غیر اسلامی گھرانوں میں بھی بچوں کی پرورش ہوتی ہے اور بے پناہ جذبات کے ساتھ ہوتی ہے، مگر اسی لیے کوئی ان کی اولاد ہے اور ان کے دل میں بچے کے لیے مہر و محبت کا زبردست جذبہ ہے۔ بچوں کی پرورش دنیا کا معروف اور پسندیدہ طریقہ ہے۔ فطری طور پر دلوں میں یہ داعیہ موجود ہے۔ ہاں، وہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ اولاد کے ذریعے ان کی نسل باقی رہے گی، اولاد ان کو زندگی میں آرام اور سکون پہنچائے گی، بڑھاپے کا سہارا بنے گی اور دنیا کی زندگی میں ان کا نام روشن کرے گی۔ مسلمان ماں باپ بھی یہ سب کچھ سوچ کر بچے کی پرورش میں جسم و جان کی قوتیں گھلاتے اور اپنا دل پسند مال بے دریغ قربان کرتے ہیں، لیکن ان کا امتیاز یہ ہوتا ہے کہ اس عمل کو دینی فریضہ سمجھ کر دین کے احکام و ہدایت کے تحت بچوں کی پرورش کرتے ہیں، اور یہ عظیم مقصد پیش نظر رہتا ہے کہ اپنے بعد اپنے دین، اپنی تعلیمات اور اپنی تہذیب و روایات کی حفاظت کرنے والے اور اسلام کے علمبردار چھوڑ کر جائیں، اور اس اطمینان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوں کہ ہماری گودوں میں پلنے والے انشاءاللہ ہمارے بعد دین کے ساتھ زندہ رہیں گے اور ان کی زندگیوں سے دین کی روشنی پھیلے گی۔ اولاد کی کفالت میں کشادہ دستی۔ بچوں کی اچھی اور مثالی پرورش یہی ہے کہ ان کی نشو و نما کا پورا خیال رکھا جائے، ان کی صحت، آرام اور اچھی اٹھان کی فکر کی جائے، ان کی کامل نگرانی اور حفاظت کی جائے۔ جب تک وہ خود کھانے پینے کے لائق نہ ہوں، ان کے کھلانے پلانے کا پورا اہتمام کیا جائے، ان کے کھانے پینے کا مناسب بندوبست کیا جائے، ان کے رہنے سہنے کے لیے معقول انتظام اور آرام و آسائش کا اطمینان بخش اہتمام کیا جائے، اپنا دودھ پلانے کی بھی پوری کوشش اور دودھ چھڑانے کے بعد عمر کے لحاظ سے ان کی جسمانی، اخلاقی اور فکر و نظر کی نگرانی اور ان کی ہر طرح کی ضرورتوں کا پاس و لحاظ رکھا جائے تاکہ وہ پل بڑھ کر زندگی کی ہمہ جہت ذمہ داریوں کا بوجھ بحسن خوبی اٹھانے کے قابل ہو سکیں۔ ظاہر ہے ان تمام مراحل میں بچوں کی کفالت بھی کرنی ہے اور کشادہ دلی اور فراخ دستی سے کرنی ہے۔ ان کے کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، رہنے بسنے، صحت، نگرانی، حفاظت اور تعلیم و تربیت کے تمام تر اخراجات خوش دلی اور فراخ دستی سے پوری کرنے کی ذمہ داری بھی والدین ہی پر ہے۔ خرچ کرنے کی ذمہ داری تو دونوں پر ہے، لیکن فراہم کرنے اور کمانے کی ذمہ داری اصلاً باپ پر ہے۔ خاندان کے لیے معاشی دوڑ دھوپ اور ضروریاتی زندگی کی فراہمی اور گھریلو اخراجات کا بوجھ اللہ نے مرد پر رکھا ہے، اور اسی حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ نے جسمانی توانائی، سخت کوشی، عزم و ہمت اور جرأت و محنت اور حوصلہ و شجاعت کی قوتیں عورت کے مقابلے میں مرد کو کسی قدر زیادہ عطا کی ہیں۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے معاش کے لیے دوڑ دھوپ کی ذمہ داری سے سبق دوش کر بچوں کی دیکھ ریکھ اور گھریلو ذمہ داریاں سونپی ہیں، تو اس کے لیے موزوں ترین صلاحیتوں اور قوتوں سے مرد کے مقابلے میں زیادہ نوازا ہے۔ مسلمان گھرانوں میں باپ اپنی اولاد کا حق کی کفالت نہایت کشادہ دلی اور جذباتی محبت سے سرشار ہو کر ادا کرتا ہے۔ نہایت محنت اور عرق ریزی سے کمائی ہوئی دولت گھر والوں پر بے دریغ خرچ کر کے جب وہ گھر والوں کو خوش و خرم دیکھتا ہے تو خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور اس کے پدرانہ جذبات کو زبردست تسکین ہوتی ہے۔ اولاد کی کفالت دینی تصور کے ساتھ۔ مسلمان باپ اپنی اولاد پر اپنی کمائی خوشی خوشی اس لیے خرچ کرتا ہے کہ اولاد کو پالنا اور اس پر کشادگی سے خرچ کرنا ایک فطری جذبہ ہے جو ہر انسان میں اللہ نے ودیت کیا ہے، لیکن ایک دیندار مسلمان باپ یہ تصور بھی رکھتا ہے کہ اللہ نے اولاد میرے سپرد کر کے ان کی سرپرستی اور نگرانی کی ذمہ داری بھی مجھ پر ڈالی ہے۔ اولاد کی فطری محبت کے ساتھ جب یہ دینی محرک مل جاتا ہے کہ اولاد کی کفالت دینی فریضہ ہے اور آخرت کی شاد کامی اور اجر و ثواب کا بھی ذریعہ ہے، تو یہ خوشگوار فریضہ نہایت خوش کن اور انتہائی محبوب بن جاتا ہے، اور ایک مسلمان باپ خدا کی نظر میں محبوب بننے کے لیے اس فریضے کو عبادت سمجھ کر ادا کرتا ہے۔ انتہائی محنت مشقت سے کمائی ہوئی دولت اولاد پر خرچ کر کے وہ انتہائی مسرور اور مطمئن ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے
حسن عمل کی توفیق دی اور میں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا، ایک اشرفی وہ ہے جو خود تم نے راہ خدا میں خرچ کی، ایک اشرفی وہ ہے جو تم نے کسی غلام کو غلامی سے آزاد کرنے کے لیے خرچ کی، ایک اشرفی وہ ہے جو تم نے کسی غریب کو صدقے میں دی، اور ایک اشرفی وہ ہے جو تم نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کی۔ ان میں سب سے بڑا اجر اس اشرفی کا ہے جو تم نے اپنے گھر والوں پر خرچ کی۔ اس روایت کی مزید وضاحت حضرت صوبان رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر اشرفی وہ ہے جس کو آدمی اپنے بال بچوں پر خرچ کرتا ہے، اور وہ اشرفی ہے جس کو آدمی راہ خدا کی سواری پر خرچ کرتا ہے، اور وہ اشرفی جس کو آدمی راہ خدا کے ساتھیوں پر خرچ کرتا ہے۔ ابو قلابہ ایک درمیانی راوی کہتے ہیں کہ آپ نے بال بچوں پر خرچ کرنے سے بات شروع کی اور پھر فرمایا، اس آدمی سے بڑھ کر اجر النام کس کا ہو سکتا ہے جو اپنی چھوٹے چھوٹے بچوں پر خرچ کرتا ہے تاکہ اللہ ان کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچائے اور خوشحال بنائے رکھے۔ جامع ترمذی ابواب السیر وصلہ۔ اولاد کی تعلیم و تربیت۔ اولاد کے ساتھ حسن سلوک، ان سے واقعی پیار و محبت کا واضح تقاضا یہ ہے کہ اسلامی گھرانوں میں ان کی تعلیم و تربیت کو سب سے زیادہ اہمیت دی جائے۔ اس مہم میں وقت بھی صرف کیا جائے، مثالی محنت و مشقت بھی کی جائے اور دل کھول کر خرچ بھی کیا جائے۔ تعلیم و تربیت پر غیر معمولی توجہ، حکمت، دل سوزی، صبر و استقلال اور اس سے دلی شغف اسلامی گھرانوں کی شان بھی ہے اور عظمت بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مشکوات کتاب الآداب، باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دیتا ہے اس میں سب سے بہتر عطیہ اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت ہے۔ اولاد کو نیک اٹھانے سے بڑا کوئی کارنامہ نہیں ہے۔ اولاد پر ماں باپ کا سب سے بڑا احسان یہی ہے کہ انہیں دین کی اعلیٰ تعلیم سے آراستہ کریں اور فضائل اخلاق کے اس مقام پر پہنچانے کی کوشش و کاوش کریں کہ ان کی زندگی معاشرے کے لیے مثالی زندگی ہو اور والدین کے لیے وہ صدقہ جاریہ بنے۔ دراصل حقوق و فرائض میں توازن، دونوں کا گہرا احساس ہی اور دونوں کے تعلق سے اپنے ساتھ انصاف اور سنجیدہ سوچ ہی شعبہ زندگی میں اسلامی انقلاب کی ضمانت ہے۔ اولاد سے والدین کی عظمت و خدمت کا مطالبہ، محبت و عقیدت کی خواہش ایک فطری اور قدرتی خواہش اور مطالبہ ہے، لیکن اس مطالبے اور خواہش کی تکمیل کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ والدین بھی اپنے فرائض کا گہرا احساس رکھیں، اپنے رویے پر سنجیدگی سے غور کریں اور قرآن و سنت کی ہدایات اور احکام کے مطابق اپنے خاندان کو بنانے، سنوارنے اور استوار کرنے کی کوشش کریں۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ عین واجعلنا للمتقین اماما وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔